حضرت آدم علیہ السلام کا وقالیہ السلام قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 30 سے 38 میں موجود ہے، اور بائبل کے جینیسس کتاب کے چیپٹر 1 اور چیپٹر 2 اخبارات میں دیا گیا ہے، یہاں تک کہ ان کے آفسپرنگ کا حساب کتاب کے تیسرے چیپٹر 3 سے اور چوتھے چیپٹر 4 اخبارات میں دیا گیا ہے، جو حضرت آدم کی اولاد کے متعلق ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اس طرح شروع ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ملکوں کو بتایا کہ وہ ایک نئے خلیفہ کو زمین پر مقرر کرنے والے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں کے دوسرے ملکوں کی طرف منتخب کیا گیا۔ اللہ نے حضرت آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ قرآن میں اس بارے میں ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، میں مٹی سے ایک انسان کو پیدا کر رہا ہوں، مٹی کی بنائی ہوئی مٹی سے۔ قرآن سورۃ صاد 71۔ پھر اللہ نے آدم کو اپنی روح دی اور اسے زندگی دی۔ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا اور ان کو سب کچھ کا لطف اٹھانے کی اجازت دی، مگر ایک درخت کو چھونے کی اجازت نہیں دی۔ یہ درخت ان کے لیے منع کیا گیا تھا اور اللہ نے ان کو اس کے قریب نہ جانے کی ہدایت دی۔ ابلیس، ایک جن، اللہ کے حکم سے آدم کے سامنے سجدہ کرنے سے انکار کرتے ہیں کی بنا پر جن سے ایک لعنتی شیطان بن گئے۔ وہ قسم کھاتے ہیں کہ منع کر دی ہے کہ آدم اور حوا کو گمراہی میں لے کر ابلیس نے حوا علیہ السلام کو گمراہ کرنے کی کوشش کی تھی جب کو جنت میں تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے امتحان کو پاس نہیں کیا اور منع کیا گیا درخت کا پھل کھا لیا، تو جیسے ہی انہیں ان کے غلطی کا احساس ہوا وہ شرمندہ ہو گئے۔ انہوں نے اللہ سے توبہ کی اور اس کی مغفرت مانگی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو معاف کر دیا، مگر ان کو ان کے نافرمانی کی بنا پر زمین پر اتار دیا۔ زمین پر انہیں پہلا انسان بنایا گیا اور ان کو زمین کی پرورش اور آبادی کا کام دیا گیا۔ اسلام میں آدم کو پہلا پیغمبر مانا جاتا ہے۔ انہوں نے اللہ کی ہدایت حاصل کی اور اپنی نسل کو بھی اس کی بنیادوں پر چلایا۔ اس میں اللہ کی واحدیت کا ایمان اور توبہ کی اہمیت شامل ہے۔ آدم اور حوا کے بہت سارے بچے تھے اور ان کی کہانی انسانیت کی ترقی کے ساتھ منسلک ہے۔ اسلامی روایات کے مطابق ان کے دو مشہور بیٹے تھے، حابیل اور قابیل، جو ابتدائی انسانی تاریخ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔